الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعہ المبارک دا موضوع قربانی دے احکامات اور قربانی دے جانوراں دے متعلق معلومات اور انہاں دیاں شرطاں اور اس کے علاوہ قربانی دیاں قسماں اور پھر قربانی کس دے واسطے کرنا واجب ہے، کس دے واسطے سنت ہے، کس دے واسطے مستحب ہے، اور کون ہے جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی صاحب نصاب یعنی کہ وہ نصاب کی ہے کہ جنہ نصاب ہوئے تو بندے تے قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر کوئی صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس کے واسطے کیا حکم ہے، اس طرح کیڑا جانور قربانی تے لگ سکتا ہے، اور اس جانور دی عمر، اس دے عیب اور نقصاں تو پاک ہونا، اور قربانی دے وچ جو قربانی دے جانوراں دی فضیلتاں نے سب تو زیادہ فضیلت کس جانور دی ہے، اس تو کم فضیلت کس دی ہے، اس تو کم فضیلت کس دی ہے، یہ سارے احکامات اور سارے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. دعا ہے اللہ خالق کائنات
میرا جینا اور میرا مرنا اللہ دے واسطے ہے جو تمام جہانہ دا پروردگار ہے۔ اور دوسرے مقام دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دے واسطے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک اور مقام دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت دے قربانی کو لازم قرار دیتا ہے کہ ہر امت دے واسطے جتنیاں بھی امتاں آئیاں نے، جتنے بھی نبی آئے نے، سب دے کولوں اللہ تعالیٰ قربانیاں لیتا رہا ہے، سب دے وچ اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے۔ اور اسی طرح خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کی امت دے وچ بھی قربانی کو رکھیا اس واسطے تاکہ جڑے جانوراں نوں لوگ پیار دے نال محبت دے نال پالدے نے، انہاں نوں رکھدے نے، انہاں نوں اللہ دی رضا دے واسطے اللہ دے رستے وچ قربان کر سکن۔ قربانی دا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو اللہ دے قریب کر دے۔ قربانی قربان دے وچ ہے، قرب دے وچ ہے، اور اس کا ایسی ہر وہ چیز کہ جیڑی انسان اللہ تعالیٰ دے رستے وچ قربان کرے اور وہ انسان نو اللہ تعالیٰ دے قریب کر دے اس کو قربانی آکھیا جاتا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم قرار دیتا ہے، لہذا قربانیاں کرو۔ جب آپ نے فرمایا کہ قربانیاں کرو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما هذه الادائی، کہ ایک قربانیاں کی نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے اس قربانی کو جس وقت ابتدا فرمائی ہے تو پھر آپ نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ وچ قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اسی قربانیاں کریں گے تو سانو کی ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تانوں ایک بار دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرے گا۔ جنہاں تسی جانور اللہ تعالیٰ دے رستے وچ قربان کرو گے، ہر بار دے بدلے اللہ تعالیٰ تانوں نیکی عطا کرے گا۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ جانور ان والا ہوئے، فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ ہر ان دے وال دے بدلے بھی نیکی عطا کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا تسی جانور قربان کردے جے، جیڑی تسا قربانی کیتی ہے، فرمایا قربانیاں خوش دلی دے نال کیتیاں کرو۔ قربانی خوش دلی دے نال کیتی کرو، کیونکہ فرمایا کہ قیامت دے دن نوں جڑا قربانی دا جانور ہے اے اپنے سنگاں دے نال، اپنے کھراں دے نال اور اپنے والاں دے نال آوے گا، یعنی کہ اس دے وال بھی ہون گے، اس دے سنگ بھی ہون گے، اس دے کھر بھی ہون گے۔ اس شکل اور صورت وچ جانور اللہ تعالیٰ دی
اضافی، یعنی کہ ایک بندے کو اپنا مکان ہے اس کا اعتبار نہیں کیتا جائے گا، اس کے کول جو کپڑے استعمال کر رہے ہیں انہوں کو شمار نہیں کیتا جائے گا، اگر اس کے کول کوئی اسواری ہے اپنی ضرورت کے واسطے اس کو استعمال کر رہا ہے اس کا شمار نہیں کیتا جائے گا، یعنی کہ ضرورت تو زائد اگر اس کے کول رقم موجود ہے، اس کے کول پیسہ موجود ہے، 52 تولے چاندی موجود ہے، یا اس کے کول سونا موجود ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی رقم ہے اضافی کہ جیڑی اس کے ذاتی خرچ اور ذاتی استعمال تو ہٹ کے اس کے کول جمع ہونی پئی ہے، اگر اس کے کول اینی ہوئے گی تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، انہوں قربانی کرنا لازم ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار رہے گا۔ ایسا شخص کہ جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے لیکن اگر موجودہ وقت دے وچ اس کے کول پیسے نہیں بھی نے، اس کو معافی پھر بھی نہیں ہوئے گی، بلکہ اگر وہ قرض لے کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر لے، بعد میں اس کو ادا کر دے کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے بعد جڑا شخص صاحب نصاب نہیں، یعنی کہ جس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں اور جس کے کول اتنا پیسہ یا اتنی جائیداد اضافی طور پہ موجود نہیں پئی 52 تولے چاندی کی مقدار کے برابر، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، ان کے واسطے سنت ہے۔ تو جس بندے کے واسطے قربانی کرنا سنت ہے، اگر وہ قربانی کرتا ہے اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یعنی کہ وہ گناہگار نہیں ہوئے گا۔ اب اس نال ہی ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی کہ ان کو طاقت ہے قربانی کرنے دی اور اس نے ایک جانور قربانی کے واسطے خریدیا ہے، جانور خریدن تو بعد اگر اس جانور کے نال کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے قربانی تو پہلے، پھر اس کے واسطے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جانور قربانی کے واسطے لے لیا ہے اور اگر کسی وجہ کے نال جانور کا نقصان ہو جاتا ہے یا کہ جانور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جانور فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اگر ایسا ثواب پڑتا ہے تو صاحب نصاب کے واسطے دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے اور جڑا پہلا جانور ہے وہ قربانی شمار نہیں ہوئے گی بلکہ اس کی اچانک موت ہوئی ہے۔ اگر اس کو حرام ہو گیا ہے تو اس نے وہ حکم نے اگر اس کو ذبح کر لیا ہے پھر اس کے واسطے ذبیحہ کے احکامات نے، لیکن وہ قربانی نہیں ہوئے گی۔ اس طرح اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدیا ہے، خریدن تو بعد اگر وہ چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں اس جانور کو بیچ دوں یا میں اس جانور کو تبدیل کر لوں، اب اس کے دو چیزاں نے کہ اگر تو وہ صاحب نصاب ہے یعنی کہ انہیں تے قربانی کرنا واجب ہے اور اس نے ایک جانور خریدیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس جانور کو بیچ دینا اور کوئی ہیور لایا ہوا ان کے واسطے اجازت ہے، وہ جانور بیچ کے دوسرا خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص سے قربانی واجب نہیں یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے واسطے قربانی کرنا سنت ہے، لیکن اس نے ہمت کی، اس نے کوشش کی کہ میں قربانی کر رہا اور اس نے قربانی کا جانور خرید لیا۔ اب اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا ہے تو اب اگر وہ چاہے کہ میں اس جانور کو تبدیل کرا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے واسطے وہی قربانی کرنا لازم ہے جو اس نے قربانی خرید لی ہے۔ اس طرح اگر کسی نے جانور خرید لیا ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قربانی والے دن یا ذبح کرنے لگیا اگر اس جانور کو کچھ جانور ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اس دوران اگر جانور کو قربانی والے دن چوٹ لگ جائے اس کے واسطے رعایت ہے کہ اگر اس کو کوئی ماڑی موٹی چوٹ لگی ہے، لت اس کی نہیں ٹوٹی یا سنگ اس کا نہیں ٹوٹا، ویسے اس میں اگر تھوڑی یا زیادہ چوٹ آ گئی ہے، ضرب لگ گئی ہے، وہ قربانی سے کیتا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو ایک قدرتی طور پر ایک مسئلہ بنیا ہے جس کے نال اس میں کچھ چوٹا آ گئی ہے۔ اس طرح فرمایا گیا کہ قربانی دے جڑے جانور نے کیڑا جانور قربانی دے لگ سکتا ہے، وہ جانور جڑا سانے واسطے کھانا حلال
مثال کے طور پہ بکری ہے، ایک پالتو جانور ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ہرن ایک کھانا حلال ہے، بکری کی قسم ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پالتو جانور نہیں ہے۔ اس طرح گائے ہے، اس کی قربانی جائز ہے اور اس کو کھانا بھی جائز ہے، لیکن اگر جنگلی گائے ہوئے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ پالتو نہیں، یعنی کہ جس کے اوپر بہیمۃ الانعام کی شرط پوری ہوئے گی، یعنی کہ وہ پالتو جانور ہوئے گا، اس کی قربانی ہوئے گی، اس کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں ہوئے گی۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 4 جانوراں کا ذکر فرمایا ہے، 4 جانور نے جڑے کہ جوڑا جوڑا نے، جنہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرمایا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ اور دمبا، بھیڑ اور دمبا فرمایا کہ بھیڑ بھی قربانی تے لگ سکتی ہے، دمبا بھی لگ سکتا ہے۔ آپ اس دے وچ جنیاں آگے بھیڑاں دیاں دمبیاں دیاں اپنے قسماں نے کسی بھی قسم کا ہوئے اس دے واسطے ہے کہ وہ قربانی تے لگ جائے گا۔ اس طرح بکری اور بکرا، بکری بھی قربانی تے لگ جائے گی، بکرا بھی قربانی تے لگ جائے گا۔ اب اس یہاں خود نسلہ نے کسی بھی نسل کی بکری ہوئے یا بکرا ہوئے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ اور اونٹنی، اونٹ کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور اونٹنی کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اونٹ بھی حلال ہے، اونٹنی بھی حلال ہے۔ اس طرح فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے اور بیل، گائے کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اور بیل کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب جڑی بھینس ہے یا بھینسا ہے، اس سے متعلق اس کو گائے دے وچ شامل کیتا گیا ہے۔ کچھ لوگ نے کہ جڑے کٹے دی قربانی کا انکار کرتے ہیں کہ کٹے دی قربانی نہیں کرنی چاہیے، کٹے دی قربانی جائز ہے لیکن اس کے وچ ثواب کی کمی ضرور ہے، قربانی اس کی ہو جاتی ہے لیکن ان دے وچ ثواب کی کمی ہے۔ سب تو کم ثواب جو ہے وہ کٹے دی قربانی کا ہے، کیونکہ سب تو جو فضیلت کے اعتبار اگر دیکھا جائے تو سب تو زیادہ فضیلت اونٹ کی قربانی دی ہے، سب تو زیادہ جتنا ثواب ہے اور فضیلت ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے، اس تو بعد گائے کی قربانی اور اس تو بعد بکرے کی قربانی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے واسطے آقا علیہ السلام کا وہ فرمان کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن جڑا بندہ سب تو پہلے مسجد آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا جڑا اس تو بعد آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو گائے کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا، جڑا اس تو بعد آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ تو پتہ چلیا کہ سب تو جو بڑی فضیلت والی قربانی ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے، دوسرا درجہ گائے کا ہے اور تیسرا درجہ بکرے کا ہے، لیکن اس کے قیمت کا اعتبار بھی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بکرے کی قیمت اونٹ نال بھی بڑھ جاتی ہے، گائے نال بھی زیادہ ہوتی ہے، تو جس جانور کی قیمت زیادہ ہوئے گی یا جیڑا جانور زیادہ خوبصورت ہوئے گا وہ اپنی قیمت اپنی خوبصورتی اور مالک دے دل دے تقوی دے اعتبار دے نال اپنی فضیلت خود حاصل کر سکتا ہے۔ اس دے واسطے اللہ تعالیٰ دے کول اختیار ہے، چاہے تو وہ بکرے کرنے والے نو اونٹ کرنے والا بھی زیادہ اجر عطا کرے، لیکن جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہی ہے۔ اور کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیتا ہے اور بھینس کو گائے دے وچ رکھا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جڑے کہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو انہوں کے واسطے ایک گزارش ہے، انہوں کا جو دلیل ہے انہوں کی دلیل ہے کہ بھینس کا اور کٹے کا قرآن پاک میں ذکر موجود نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھینس کا اور کٹے کا قرآن پاک میں ذکر نہیں آیا۔ حدیث پاک دیا جو بڑیاں کتاباں نے صحیح احادیث نے انہوں نے بھی کٹے کا اور بھینس کا ذکر نہیں آیا۔ اب اگر اسی ایسی گل دلیل بنائیے کہ جس کا ذکر قرآن آیا ہے وہ جائز ہے، جس کا نہیں آیا وہ ناجائز ہے، تو پھر ایسے قانون کے مطابق تو پھر کٹے کا گوشت
जिन्ने वाल होणगे उन्हां वालां दे बराबर नेकियां मिलणगियां। गाय दे नालों इसदे वाल कम होंदे ने, लिहाजा अगर वालां दा इतबार कीता जाएगा फिर इसदी नेकियां घट होणगियां। इस वास्ते इसदा सवाब कम जरूर है, लेकिन कुर्बानी करना जायज़ है। जो कुर्बानी करेगा उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इस बाद जानवरां दी उम्रां दे बारे हदीस पाक विच दोंदे जानवर दा जिक्र है। हदीस पाक विच दोंदे जानवर दा जिक्र है कि ऐसा जानवर कि जिसने अपने दंद तोड़ दे हो, सामने वाले जिहड़े उसके दो दंद ने जिससे टुट गए हो उसको दोंदा कहा जाता है। और इत्थे हदीस पाक विच दोंदे जानवर दा जिक्र है, यानी कि तुसी अगर बकरा करना है वो भी दोंदा होवे, अगर गाय करनी है वो भी दोंदी होवे, अगर ऊंट करना है वो भी दोंदा होवे, अगर कंडा करना है वो भी दोंदा होवे। इस वास्ते लाजमी है। और इन्हां दी जो उम्र है उसका एतबार होता है कि जिहड़ा बकरा है जिस वक्त इसकी उम्र 1 साल तो ज्यादा हो जाए फिर ये दोंदा होता है, यानी कि जिस वक्त इसकी उम्र साल तो वधे फिर दोंदा होता है। इस तरह गाय और भैंस जिस वक्त 2 साल को क्रॉस कर जाए फिर ये दोंदे होते हैं। इस तरह जो ऊंट है जिस वक्त उसकी उम्र 5 साल तो बढ़े उस वक्त ये दोंदा होता है। उलमा किराम ने यह फरमाया कि अगर तुसा देखना हो ऐसा जानवर के जिसकी उम्र पूरा साल है, ऐसी बकरी या बकरा, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। अगरचे उसके दंद ना टुटे हो लेकिन तुहाडे कोल तस्दीक होवे कि वाकई ये पूरे साल का जानवर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो झूठ भी बोल के बेच देते हैं, ऐसे नहीं। इस वास्ते यही किया गया है कि अगर तुसा कुर्बानी करनी है, कुर्बानी खरीदनी है तो फिर कोई जानवर लवो जिहड़ा दोंदा है और उसको चेक करके लवो ताकि बाद मसला ना बने। सैयदना अली और मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जो सानू हुक्म दिता कि तुसी जानवर खरीदो, तो आका अलैहिस्सलाम ने 4 किस्म के जानवरां दे खरीदण दे कोलों सानू मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा जानवर के जिहड़ा काना होवे कि जिसकी अख सही ना होवे, फरमाया कि उसको ना लग्या जाए, उसकी कुर्बानी नहीं होएगी। इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस जिहड़ा जानवर लगड़ा होवे उसकी कुर्बानी भी नहीं होएगी, उसको ना खरीदया जाए। और फिर फरमाया कि जिहड़ा जानवर बीमार होवे, कमजोर होवे, उसको भी ना लिया जाए, उसकी कुर्बानी भी नहीं होएगी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा जानवर इन्ना बुढ़ा होवे कि उहदियां हड्डियां दे विच मेद खत्म हो गई होवे, उसको भी ना खरीदया जाए, उसकी भी कुर्बानी नहीं होएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेदाग जानवर खरीदना है। अब अगर रंगां दा एतबार किया जाए तो सफेद रंग की कुर्बानी करना बकरा है, सफेद रंग का कुर्बान करना उसकी ज्यादा फजीलत है। लेकिन स्याह रंग का कुर्बान करना भी आका अलैहिस्सलाम को साबित है, यानी किसी भी रंग का होवे, किसी भी रंग का होवे कुर्बानी हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने गुलाम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा बकरा ज़िबा फरमाया कि जिहड़ा अंधेरे विच वेखदा सी, अंधेरे विच ही वो सुनदा सी, अंधेरे विच ही वो खांदा सी। मतलब उसका है कि उहदियां अखां भी कालियां सन, उहदे कन्न भी काले सन, उहदा मुंह भी काला सी, यानी कि वो सारा बकरा काले रंग दा सी जिसको आका अलैहिस्सलाम ने कुर्बान फरमाया। इस तरह गंदमी रंग दे मीठे ज़िबा करन दा भी आका अलैहिस्सलाम को सबूत है। आका अलैहिस्सलाम ने गुलाम अर्ज करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने गंदमी रंग दे 2 मीठे ज़िबा फरमाए। इस तरह सफेद रंग की कुर्बानी भी साबित है। ज्यादा जो फजीलत है वो सफेद रंग की है, लेकिन जो बाकी रंग ने उन्होंने कुर्बानियां भी हो जाएंगियां, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त कुर्बानी के जानवर आपने फरमाया मौला अली को कि जिस वक्त जानवर खरीदन रखो उसको चेक कर लिया जाए, उनके कान चेक कर लिया जाए, उनकी अखां चेक कर लिया जाए, यानी कि फरमाया कि तसल्ली करके तुसा जानवर को खरीदना है। अगर तसल्ली ना की कोई ऐब आ गया तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इस बाद एक जानवर
خسی جانور ہوتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے جس کو خسی نہیں کیتا جاتا، اور دوسری قسم ہوتی ہے اس کو خسی کر دیتا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بغیر خسی جانور بھی قربان کیتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے خسی ہوئے جانوروں کی قربانی بھی کی ہے۔ یعنی کہ اگر جانور خسی نہیں ہویا پھر بھی ان کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر وہ خسی ہویا ہے ان کی پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ نے کہ جڑے خسی ہون عیب شامل کرتے ہیں کہ اگر جانور خسی ہوئے ان کی قربانی نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ آقا علیہ السلام نے دو ایسے جانور، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دو ایسے جانور قربان کیتے کہ جڑے خسی سن لیکن صاف ستھرے سن، تر و تازہ سن۔ آقا علیہ السلام نے ساتھ انہوں نے ذبح فرمایا، اور ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خسی جانور کی قربانی کیتا کرو کیونکہ اس کے گوشت وچ بدبو نہیں آتی۔ ایک قدرتی عمل ہے کہ جڑا جانور خسی ہوئے گا ان کے گوشت وچ بدبو نہیں آئے گی، جڑا خسی نہیں ہوئے گا اس دے وچ بدبو آئے گی کیونکہ اس کو بری عادت ہوتی ہے۔ اس واسطے جو خسی جانور ہے اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے، اور فرمایا کہ اس کا جو گوشت ہے وہ بھی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اب جو جانوراں دی قربانیاں اور انہاں دے حصے نے، بکری ہے یا بکرا ہے، بھیڑ ہے یا دمبا ہے، ایک دی طرف ہی اس کی قربانی کی جائے گی۔ اور جو دمبا ہے اس کے واسطے آقا علیہ السلام نے عمر کی رعایت عطا فرمائی ہے کہ اگر دمبا ہے یا لیلا ہے یا مینڈا ہے تو اس کی اگر عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی جسامت مکمل ہے، یعنی یہ حکم نہیں ہے اگر کوئی آکے کہ حکم ہے کہ 6 مہینوں کا ہی دمبا ذبح کرنا ہے، یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ رعایت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر دمبا بھی کرنا ہے تو سال کا پورا ہوئے، دوتا ہوئے، لیکن اگر یہ ہے کہ اگر نہیں مل رہا یا کوئی وجہ ہے لیکن وہ صحت مند تندرست ہے، اگر وہ 6-7 ماہ کا بھی ہے یعنی کہ اگر وہ کھیرا ہے اور لیکن صحت مند ہے پھر بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت آپ نے قربانیاں فرمائیاں نے تو قربانی کرن دا جو وقت ہے اور قربانی کرن دے جو دن نے وہ 3 دن نے دنوں دے وچ قربانی کی جا سکتی ہے کہ 10 ذوالحج شریف کو جس وقت عید دی نماز پڑھ لینی ہے، اس وقت شروع ہوتا ہے عید دی نماز پڑھن تو بعد اگر کسی نے عید والے دن بھی عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر لی، اس کا ذبح ہوئے گا، گوشت ہوئے گا لیکن وہ قربانی نہیں ہوئے گی۔ اب آقا علیہ السلام نے نماز عید الاضحیٰ پڑھائی، نماز پڑھا کے جس وقت آپ فارغ ہوئے نے تو آپ کو خوشبو آئی گوشت کی کہ پتہ چلیا کہ لوگوں نے کئیاں نے گوشت کر لیا، جانور ذبح کیتا ہے، گوشت کٹیا گیا، آپ کو گوشت کی خوشبو آئی، آپ نے دیکھا کہ گوشت، آپ نے فرمایا کہ تساں جانور عید پہلے ذبح کر لے نے۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور ساڈے جڑے پڑوسی نے انہاں دے بچے چھوٹے چھوٹے سن اور انہاں نوں بہت بھوک لگی ہوئی سی، اس واسطے میں جلدی گوشت کر لیا تاکہ میں انہاں نوں گوشت جلدی دے دیواں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو ذبح کیتا ہے وہ تیرا ذبیحہ ہے لیکن قربانی دوبارہ کرنی پائے گی۔ اور پھر اس ابھی مختلف روایات نے کسی نے عرض کی تھی کہ حضور میرے کو 6 مہینے کا بکرا ہے، کیا میں وہ کر لوں؟ فرمایا تو کر لے۔ کسی نے کہا حضور میرے کو چھوٹی جی بکری ہے، کیا میں ذبح کرا؟ فرمایا تو ذبح کر، تیری قربانی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر یہ عمل جڑا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ جڑا صاحب نصاب ہے ان تے قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر قربانی کرنا لازم نہ ہوتا تو انہوں نے جانور قربان کر دیتا سی، حضور فرما دے کوئی گل نہیں، تو جانور ذبح کر لے چونکہ تیرے تے قربانی کرنا لازم نہیں ہے لہذا ہم تو رہن دے۔ لیکن جڑا فرمایا ہے کہ جانور ذبح کر لے پھر فرمایا ہن دوبارہ کر، یہ ثابت کرتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے ان تے قربانی کرنا واجب ہے، ان دے واسطے قربانی کرنا لازم ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی ہن قربانی دوبارہ کرو، اور انہوں نے اپنی قربانیاں دوبارہ کی دیا۔ اب اس طرح اس تو یہ بھی پتا چل گیا کہ اسی عید دی نماز پڑھن تو بعد قربانی کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 10 ذوالحج، 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج دی عصر دی نماز تک
اسی جو قربانی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس دے وچ بھی ہے کہ دن نو قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، رات نو قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر انہاں دو راتاں وچ کوئی قربانی کرے گا قربانی ہو جائے گی۔ یعنی کہ 10 ذوالحج شریف ہے اور اس نے دن کو قربانی نہیں کی تھی، رات کو کر رہی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ دن بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح 11 کو بھی کی جا سکتی ہے، 12 کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہر سال 10ویں بھی قربانی فرمائی ہے، یعنی کہ آپ کو 11 اور 12 کی قربانی ثابت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے 10 کو قربانی نہ فرمائی ہوئے، آپ نے 11 کو فرمائی ہوئے یا 12 کو فرمائی ہوئے، آپ نے کو ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہمیشہ 10ویں قربانی فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 10 ذوالحج شریف کو قربانی کرنا سب کو افضل ہے۔ کچھ لوگ جڑے نے وہ قربانی کو 4 دن بھی قرار دیتے ہیں، وہ 13 کو بھی نال شامل کرتے ہیں، لیکن 13 کو قربانی نہیں ہوئے گی۔ قربانی دے صرف 3 دن ہی نے جنہاں وچ قربانی کی جا سکتی ہے، انہاں وچ سب کو افضل پہلا دن ہے، اس کے بعد دوسرا ہے اور اس کے بعد تیسرا ہے۔ اس طرح جو گائے ہے یا بھینس ہے، کٹا ہے یا بیل ہے، اس دے وچ 7 حصے شامل ہوتے ہیں کہ ایک جانور وچ 7 لوگ جڑے نے وہ شامل ہو کے قربانی کر سکتے ہیں، 7 دی طرف قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح جو اونٹ ہے اس دے وچ بھی 7 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اونٹ دیا قربانیاں 10 ہوندیاں نے، ایسی ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، لیکن وہ حدیث پاک کو علماء کرام نے، محدثین کرام نے، انہوں نے فرمایا کہ اس سے عمل نہیں کیتا جا سکتا۔ اور چونکہ آقا علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، کسی نے بھی اس حدیث سے عمل نہیں کیتا، لہذا اونٹ دیا جو قربانیاں نے وہ 7 ہی کیتیاں جان گیا، اگر کوئی اس زیادہ کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوئے گی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا بل بدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے دیندار جانور، خوبصورت جانور، انہوں نے اللہ نے اپنی نشانیاں دے وچ بنایا ہے، یعنی کہ شعائر اللہ تعالیٰ دی شعائر، اس بڑی اہمیت ہے شعائر دی کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے دے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو فرمایا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی دے جانور کو بھی اپنی شعائر دے وچ شامل فرمایا ہے۔ اور شعائر اللہ دا ایک مقام ہے کہ جڑا اس دی عزت کرے، اس دا احترام کرے، اس دی تعظیم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دلاں دا تقوی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر اسی جانور خریدیا ہے، اسی اس جانور نال پیار کرنے ہیں، اسی اس جانور کو خوراک دینے ہیں، اس کو اسی پانی پلانے ہیں، اسی اس دے نال جتنی بھی اس کی خدمت کریں گے وہ ساری ساری عبادت شامل ہوئے گی، اور اس دے نال اللہ تعالیٰ دل دا تقوی عطا کرے گا۔ جانور کو ذبح کرنا آقا علیہ السلام کو مستحب بنے ہے کہ اپنے جانور کو خود ہی ذبح کیتا جائے۔ جو تسی قربانی کر رہے ہیں، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے غلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے نال 2 میٹھے ذبح فرمائے، اور ذبح کرنے لگیا آپ نے اس جانور کو قبلہ رخ کر کے لٹا دیتا، اور اس کی گردن تے، اس دے پہلو تے آقا علیہ السلام نے اس دے پہلو تے اپنا قدم مبارک رکھیا، اور پھر آپ نے اس کو ذبح فرما دیتا، اللہ کا نام لیا اور آپ نے پھر اس کو ذبح فرما دیتا۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے کو اونٹ نو قربان کرنا بھی ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع تے تقریباً 52 اونٹ آپ نے قربان فرمائے سن، اور صحابی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دم، یعنی کہ ایک باری کھڑیا ہو کے 7 اونٹ آقا علیہ السلام نے نہر فرمائے۔ اب جو جانور ہے، بکری ہے یا بکرا ہے یا بھیڑ یا دبا یا گائے ہے یا بھینس ہے یا کٹا ہے، تو انہوں نے تو لٹا دیتا جاتا ہے، انہوں نے
قبلہ رو کر کے لٹا دو، انہوں نے لٹا کے پھر انہوں کی قربانی کرو۔ لیکن جو اونٹ ہے اس کو قربانی نہیں آکھیا جاتا، بلکہ اس کو کیا جاتا ہے نہر، کہ اونٹ نو نہر کرنا ہے، قربان کرنا ہے، اور اونٹ نو کھڑا کر کے نہر کرنا ہے۔ باقی جانوراں نو لٹا کے اونٹ نو کھڑا کر کے، اور اس کو کھڑا اس انداز میں کرنا ہے کہ اس کا جڑا کھبا پیر ہے اس کو بن دینا ہے اور تینہ ٹکا دے ہو جائے گا۔ اس بعد پھر اس کی گردن تے 3 جگہ تو اونٹ کو عموماً ذبح کیا جاتا ہے۔ جو صحیح اور تصبیہ ہے نشان اس زیادہ 7 بھی لگا لیتے ہیں، لیکن 3 جگہ تو اس اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اونٹ کو ذبح کرنا ہے کھڑا کر کے، اور آقا علیہ السلام نے غلام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے، یعنی کہ آپ کھڑے ہوئے نے پھر آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے تو پہلے آقا علیہ السلام نے 7 اونٹ نہر فرمائے اور نیزے دے نال آپ نے فرمایا، یعنی کہ آپ نے نیزہ مارنا اونٹ کی گردن کو۔ اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ یہ اونٹ کا ذکر ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے اوپر اللہ کا حکم لگو اور اس کو نار کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جس وقت وہ گر جائے، اونٹ جس وقت کھڑا ہے اس کو نہر کیتا ہے، اس کا خون بہے گا، پھر آخر اس سے جو روح اس کی جان ہے وہ نکل جائے گی، پھر وہ گر جائے گا۔ جس وقت گرے گا پھر اس کو بنانا ہے۔ اور اس کے واسطے بھی یہ حکم ہے کہ کوئی بھی جانور ہے اس کو ذبح کیتا ہے تو اس کی جان مکمل نکلن کے بعد پھر اس کی کھلڑی وغیرہ یا اس کو کٹتا ہے، اور اس کو پہلے یعنی اس سے جلدی نہیں کرنی کہ ذبح کیتا ہے تو جلدی نال اس کی جو کٹائی ہے یا اس کی کھال ہے اس کو لانا شروع کر دو۔ یہ بالکل اس کو اسلام نے منع کیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ پہلے اس کی جان نکل جاوے، جس وقت اس کی مکمل طور پہ جان نکل گئی ہے پھر اس کو ذبح کرو، اس کی کھالڑی اتارو اور اس کے گوشت بناؤ، اس کو کٹو۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، ان دے وچ تسی آپ کھاؤ، وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس وچ جو لوگ نے، جو رشتہ دار نے، جو دوست احباب نے، پڑوسی نے، جو سائل نے، سوال کرنے والے نے، انہوں نے بھی کھلاؤ۔ اب اس کے واسطے جو قربانی کا جانور ہے اس کے جو گوشت کے حصے نے انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط، صحیح شرط جڑی ہے وہ نہیں لائی کہ یعنی کہ اسی کہنے آ کہ 3 حصے کرنے چاہیے۔ یہ 3 حصے ایک اشارہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، آپ کھاؤ، وَآتِمُوا الْقَانِعَ، اور کانے کو کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ، المعتر کو دیو۔ اس طرح دوسرے مقام نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ جانور جس وقت اسی اس کو ذبح کرنا ہے اس کو نفع حاصل کرنے واسطے اس کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد فرمایا کہ اندر وچ آپ بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، آپ کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بائس کو بھی کھلاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ یہ حکم نہیں 3 قسم دے آدھے، اس واسطے جو صحیح طریقہ کار علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس گوشت کے 3 حصے کیتے جان، انہاں وچوں ایک حصہ اپنے پاس رکھ لو، ایک اپنے رشتہ داراں دوستاں، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس کو جو غریب نے، مسکین نے یا کوئی سائل ہے انہاں بھی تقسیم کر دیو۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت پہلے سال آپ نے قربانی کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ 3 دن تو زیادہ قربانی کا گوشت گھر نہ رکھے۔ اس سال اس طرح ہی ہویا، لوگوں نے قربانیاں کیتیاں اور 3 دنوں میں یعنی کہ جنہ ضرورت ہے وہ خاص سکتے سے رکھیا باقی سارا تقسیم کر دیتا۔ جس وقت اگلا سال آیا عرض کی کہ حضور ہون کی کرے، کیا ہمیں ہی کرنا ہے جی میں پچھلے سال فرمایا سی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو لوگوں کی ضرورت سی، لوگ ضرورت مند زیادہ سن، اس واسطے اساں سوچیا کہ سارا تک گوشت پہنچ جاوے۔ اس دفعہ لوگوں کے حالات ٹھیک نے، لہذا ہوں تسی جنی دن مرضی اس کو رکھ سکتے تھے، یعنی کہ پھر آقا علیہ السلام نے اختیار عطا کر دیتا۔ آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ محرم تو پہلے کھانا ہے یا 3 مہینے کھانا ہے یا 6 مہینے کھانا ہے، اب آپ نے اجازت عطا کر دیتی ہے کوئی جتنی دیر مرضی اس کو رکھے اس کو کھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو تقسیم کر دیتا جائے ان کا زیادہ ثواب ہے۔ اس طرح اگر کسی نے قربانی کیتی ہے اور قربانی کر کے تقسیم بھی نہیں کرتا،
قربانی اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن جنہ اس تقسیم کرے گا انہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر عطا کرنا ہے۔ اس طرح جو قربانی کا جانور ایک عبادت ہے، ایک صدقہ و خیرات ہے، اور اس کی جو کھال ہے اس بارے حکم ہے کہ بعض لوگ اس کھال کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی زکوٰۃ کا مال ہے یا صدقۃ الفطر کا مال ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی یتیم کو دیو یا مسکین کو دیو یا بیوہ کو دیو۔ یہ دیون دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہ یتیم کا حق ہے، نہ مسکین کا حق ہے، نہ بیوہ کا حق ہے۔ یہ تواڈے کول ایک پاکیزہ مال ہے۔ جس طرح ایک بندہ ہے اس کے کول 500 روپیہ ہے مثال کے طور پہ، اب اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں کسی کو دے، دل کرے تو بھائی کو دے دے، دل کرے بہن کو دے دے، دل کرے رشتہ دار کو دے دے، دل کرے امیر کو دے دے، دل کرے غریب کو دے دے، جس کو بھی دے دے اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح جو کھال ہے یہ جس کو چاہے بندہ دے دے، لیکن گھر نہیں رکھ سکتا۔ گھر اگر کھال گھر ایز اے کھال رکھے تو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اگر کھال کو اپنے استعمال میں چلاوے، اس کی بشک بنا لوے یا اس کی کوئی اور چیز بنا لوے، اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہے کھال کو لیا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کھال کو ویچ دیتا ہے اس کی قیمت گھر نہیں رکھ سکتا۔ کہ کھال رکھ سکتے ہیں، اگر کھال ویچ دیتی ہے تو اس کی قیمت اگر کوئی گھر رکھے گا اس کی قربانی نہیں ہوئے گی، یعنی کہ اس کو اسی رکھ نہیں سکتے۔ جس نے قربانی کیتی ہے وہ اس کی قیمت نو یا اس کو بیچ کے اپنے کول نہیں رکھ سکتا۔ دینا چاہے جس کو چاہے وہ جس کو چاہے دے دے گے، اس کی لگ جائے گی۔ مسجد نو بھی دیو، مسجد نو بھی لگ جائے گی۔ کسے مثلا ہے کہ ایک پاک مال ہے، ایک تحفہ ہے، یہ کوئی ایسی گل نہیں کہ مستحق کو ڈھونڈنا ہے اس کو دینی ہے، جس کو چاہو گے، لیکن گھر نہیں رکھ سکتے کہ اس کی قیمت اس کو بیچ کے اس کے کول خود نفع نہیں اٹھا سکتے۔ دینی کسی کو بھی ہے، کسی نے بھی دے دیو تہاڈی قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی یہ جڑے جانور نے بڑے مسخر اس واسطے کیتے نے کہ تاکہ تسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا تسی جانور قربان کرتے جے اس کو خوش دلی دے نال قربان کیتا کرو، کہ پریشان ہو کے نہیں، ڈر کے نہیں، لیکن فرمایا کہ جڑا جانور قربان کرتے جے اس جانور دا خون گرن تو پہلے وہ قبول ہو جاتا ہے، یعنی کہ دا خون دا قطرہ زمین دے بعد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ دے نال ذبح کیتا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی ذبح نہیں کر سکتا یا کسی کو ذبح کرنا نہیں آتا، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہاں ویسے مسئلہ ہوتا ہے وہ خون نہیں ویکھ سکتے، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جس وقت اگر کسی کو کروانی ہے تو قربانی کرنے والے کا وہ حاضر ہونا ضروری ہے کہ وہ حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو فرمایا کہ تم نے قربانی کے قریب جاؤ تو کھڑے ہو، آپ کھڑے ہوئے پھر اس جانور کو قربان کیتا گیا۔ اب جو قربانی ہے ایک انسان اپنی طرف بھی دے سکتا ہے اور کسی اور کی طرف بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی طرف کر رہے ہیں ان کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا شرط نہیں ہے، زندہ کی طرف بھی کیتی جا سکتی ہے، اگر وہ فوت ہو گیا ان کی طرف بھی کیتی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر میرے اللہ تعالیٰ ہمت عطا کر دے تو میں ایک جانور لے لوں، میں کہوں کہ میں اپنے والد صاحب دی بھی کرنی ہے، میرا بھائی ہے اس دی بھی کرنی ہے، میرا دادا ہے میں اس دی بھی کرنی ہے، یعنی کہ مثال ہے میں کسی طرف سارے زندہ نے اور سب طرف میں چاہوں کہ میں قربانی کرنی ہے کر سکنا۔ اس کا ثبوت موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے تمام ازواج مطہرات دی طرف گائے کو ذبح فرمایا، آپ نے گائے دی قربانی اپنے ازواج مطہرات دی طرف فرمائی کہ کیتی اپنے ازواج مطہرات دی ہے، لیکن فرمائی آقا علیہ السلام نے اور تمام حیات سن۔ اب زیادہ کچھ حیات سن، کچھ دا مثال بھی ہو چکیا سی، لیکن آپ نے سب کی طرف فرمائی ہے۔ اب ایک تو یہ بھی مل گیا کہ اگر زندہ ہے ان کی طرف بھی کیتی جا سکتی ہے، اگر اس دنیا میں چلا گیا پھر بھی کیتی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح
محمد و آل محمد و امت محمد، فرمایا کہ اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، میں محمد کی طرف ہوں اور میری آل کی طرف ہوں اور میری ساری امت کی طرف ہوں۔ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف بھی فرمایا میری آل کی طرف بھی اور میری ساری امت کی طرف بھی۔ اب آقا علیہ السلام نے ساری امت کو رکھیا ہے، امت دے وچ وہ بھی سن جڑے موجود سن، امت دے وچ وہ بھی لوگ سن کہ جڑے دنیا تو جا چکے سن، امت دے وچ وہ بھی لوگ سن جڑے اجے آئے نہیں سن، آپ نے سب دی طرف قربانی فرمائی ہے۔ اس واسطے اگر اللہ تعالیٰ ہمت عطا کر دے تو کسی طرف قربانی کرنا چاہو تو کر سکتے جے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کرنی ہے سب تو پہلے اپنی کرنا لازمی ہے۔ جڑا قربانی کرتا ہے پہلے اپنی کرے پھر کسی اور کی کرے، یہ نہیں کہ ایک ہی قربانی ہے اور ایک کہے کہ میں اپنے والد صاحب طرف کر لوں یا میں کسی اور طرف کر لوں، اس طرح نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی قربانی کرے اس بعد پھر جس کی چاہے قربانی کر سکتا ہے، اس وجہ کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ایک قربانی دے کچھ مسائل نے، کسی بھی قسم کا اور بھی مسئلہ ہوئے اس کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، ایک میں عرض کر دینا کہ اگر ایسا جانور لیا ہے اور اس کو اسی مونس لیا ہے، یعنی کہ بکری لئیے یا گائے لئیے یا بھینس لئیے اور اس نے پیٹ میں بچہ ہوئے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا جانور اگر لئیے اسی تو ان کی تسلی کر کے لئیے کہ آیا کہ اس کو مسئلے کہ اس سے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر غلطی دے نال یا کسی وجہ دے نال جانور لے لیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر قربانی تو پہلے پتہ چل گیا ہے کہ حاملہ ہے، تو اس کے واسطے ہے کہ اگر تھوڑے کو طاقت اور ہمت ہے تو اس کو قربان نہ کرو، ان جگہ تے کوئی اور کر دے۔ لیکن اگر ایک بندے کو ہمت ہی نہیں ہے اور اسے جڑا جانور لیا ہے وہ بھی حاملہ ہے تو اس کی قربانی بھی کیتی جا سکتی ہے۔ جس وقت اسی کسی حاملہ کی قربانی کریں گے اس کا یہ حکم ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور اساں ایک بکری ذبح کیتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جیڑا تساں اس کی ماں کو ذبح کیتا ہے وہی اس کا ذبیحہ ہے، یعنی کہ ماں کو ذبح کیتا ہے اس کے نال بچہ بھی ذبح ہو گیا ہے۔ دو صورتاں نے نا کہ بچہ اسی ایک جانور کو ذبح کیتا ہے جس وقت اس کا پیٹ کھولا ہے وچ بچہ ہے، اب دو صورتاں نے کہ یا تو وہ فوت ہو گیا ہوئے گا، مر گیا ہے، یا پھر وہ زندہ ہوئے گے۔ اگر تو وہ زندہ ہے تو پھر اس کو دوبارہ تکبیر کہی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ مر گیا ہے تو پھر بھی وہ حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں، آپ نے فرمایا کہ جسا جو دی ماں نے تکبیر پڑھی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن اب اس کو کھان کا حکم آپ نے نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے جو حاملہ کا بچہ ہے اس کو کھان کا حکم نہیں دیتا، اختیار دیتا ہے، فرمایا کہ اگر تمہارا دل منتا ہے اسی کھا لو، نہیں منتا تو نہ کھاؤ۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ کوئی حاملہ والا ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔